پیلینکی چیاپاس میکسیکو کے سرسبز برساتی جنگلات میں واقع ہے۔ مایا تہذیب کی ذہانت اور فنکاری کا ایک شاندار ثبوت ہے۔ یہ قدیم شہر، جس کا اصل نام لکوما تھا، جس کا مطلب ہے بڑا پانی، 600 اور 750 عیسوی کے درمیان پھلا پھولا اور کبھی طاقت، تجارت اور ثقافت کا ایک ہلچل کا مرکز تھا۔ پالینکے کے کھنڈرات، جو اب یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی جگہ ہے، ایک ایسے ماضی کی کھڑکی پیش کرتے ہیں جہاں فن تعمیر، فلکیات اور روحانیت کو ضم کر کے ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا گیا جو پیچیدہ اور ہم آہنگ تھا۔ شہر کی ابتدائی تاریخ وقت کی دھندوں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اس کی بنیاد افسانوی مخلوقات اور کوک بالم اول جیسی علامتی شخصیات سے منسوب ہے، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اس نے 431 عیسوی کے آس پاس حکمران خاندان قائم کیا تھا۔ تاہم یہ کنچ جناب پاکل اول، جسے پاکل عظیم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کے دور میں تھا کہ پالینک اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ پاکل کی حکمرانی، جو کہ 615 سے 683 عیسوی تک پھیلی ہوئی تھی، نے شہر کے کچھ انتہائی مشہور ڈھانچے کی تعمیر کو دیکھا، جس میں مندر کا مندر بھی شامل تھا، جہاں اس کا سرکوفگس دریافت ہوا تھا، جس سے مایا کی شاہی اور کائنات کے بارے میں بہت ساری معلومات کا انکشاف ہوا تھا۔ پالینکے کا فن تعمیر اس کی خوبصورتی اور جدت سے نمایاں ہے۔ کوربلڈ والٹس کے استعمال کو وسیع اندرونی جگہوں کے لیے اجازت دی گئی، جبکہ چھت کی پیچیدہ کنگھی جو بہت سی عمارتوں کو آراستہ کرتی تھی، نے شہر کی اسکائی لائن میں اضافہ کیا۔ محل، اپنے منفرد ٹاور کے ساتھ، ممکنہ طور پر ایک رصدگاہ، اس سیاسی اور روحانی اتھارٹی کی علامت کے طور پر کھڑا ہے جو کبھی شہر پر حکومت کرتا تھا۔ عمارتوں کو سجانے والے پیچیدہ نقش و نگار اور سٹوکو کے اعداد و شمار مایا کی آرٹ اور ان کے ماحول کے بارے میں اعلیٰ درجے کی سمجھ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ پالینکی کی سماجی اور مذہبی زندگی گہرے طور پر جڑی ہوئی تھی۔ یہ شہر ایک پیچیدہ درجہ بندی کا گھر تھا، جس میں رئیس اور پادری سب سے اوپر تھے، جو شہر کے روحانی اور روزمرہ کے امور کی نگرانی کرتے تھے۔ عام لوگوں، ہنر مندوں اور مزدوروں نے کھیتوں، بازاروں اور تعمیراتی مقامات پر اپنے کام کے ذریعے شہر کی خوشحالی میں اپنا حصہ ڈالا۔ مذہب زندگی کے ہر پہلو پر پھیل گیا۔ دیوتاؤں نے زرعی کیلنڈر اور رسومات کا حکم دیا جس نے شہر کی بقا اور خوشحالی کو یقینی بنایا۔ پالینکی کا زوال، مایا کے دوسرے شہروں کی طرح، قیاس آرائیوں کا موضوع بنا ہوا ہے۔ 8ویں صدی تک شہر کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس کے پتھروں پر دوبارہ دعویٰ کرنے کے لیے اسے تجاوزات والے جنگل میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ ماحولیاتی انحطاط سے لے کر اندرونی کشمکش اور بیرونی دباؤ تک کے نظریات کے ساتھ اس زوال کی وجوہات پر اب بھی بحث جاری ہے۔ تاہم جو بات واضح ہے وہ یہ ہے کہ پالینکی کی میراث نہ صرف اس کی عظمت کی جسمانی باقیات میں بلکہ ان کہانیوں، تراشوں اور نمونوں میں بھی پائی جاتی ہے جو آج بھی اسکالرز کے ذریعے سمجھ رہے ہیں۔ جدید دور میں پالینکے اپنی صوفیانہ رغبت اور تاریخی اہمیت کی طرف راغب ہو کر دنیا بھر سے آنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اس کے اہرام کی سیڑھیاں، جو صدیوں سے لاتعداد فٹ کے گزرنے کے بعد پہنی ہوئی ہیں، عصری مسافر کو ان لوگوں کی زندگیوں پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہیں جنہوں نے ان کو بنایا اور ان پر چل پڑے۔ ہر آنے والا حیرت کے احساس، ماضی سے تعلق اور مایا لوگوں کے لیے گہری تعریف کے ساتھ رخصت ہوتا ہے جنہوں نے اپنی لچک اور تخلیقی صلاحیتوں کے ذریعے انسانی تاریخ پر انمٹ نقوش چھوڑے۔ جیسے ہی سورج کھنڈرات پر غروب ہوتا ہے، پلازوں اور مندروں پر لمبے لمبے سائے ڈالتے ہیں، کوئی بھی قدیم تقریبات کی بازگشت اور بازار کے دنوں کی ہلچل کو تقریباً سن سکتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ماضی کی روحیں ہوا میں ٹھہری ہوئی ہیں، جو ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ پالینکی، اگرچہ خاموشی سے گرا ہوا ہے، پھر بھی ہمیں تہذیب کے طور پر ہمارے اجتماعی سفر کے بارے میں بہت کچھ سکھانا ہے۔ آخر میں، پالینکی کھوئی ہوئی چیزوں کے آثار کے طور پر نہیں، بلکہ ستاروں تک پہنچنے پر انسانیت کیا حاصل کر سکتی ہے، اس کی روشنی کے طور پر کھڑا ہے۔